میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اگلی بات جو آپ کو کہنی ہے وہ یہ کہ زمین میں گھومنے والے جو زمین میں گھومتے ہیں، کچھ لوگ محض او جی دیکھو کتنی خوبصورت سے ہے، یہ وادی کتنی اچھی ہے، یہ لینڈ اسکیپ، او ہو یہ سینری تو کمال ہے بھائی، یہاں میری فوٹو کھینچ لو، بس ہم لوگ اتنا ہی کرتے ہیں۔ یہ پیچھے جو منظر ہے نا یہ بڑا خوبصورت، یہاں فوٹو کھینچ لو، بس اتنا۔ اور دیکھو رب کی قدرت کے جلوے دیکھو، یہ کون ہے جس نے یہ سبزہ زار بنائے، کون ہے جس نے یہ پہاڑ بنائے۔ تم نے عذاب کی جگہ بھی دیکھو کہ دیکھو بستیاں کیوں دھسائی گئی، اور یہ سبزہ زار بھی دیکھو، اللہ والوں کی بارگاہ میں رونق بھی دیکھو، دیکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ ماننے والوں کو کتنا انعام ملتا ہے، انکار کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے سامنے پچھلوں کے واقعات بھی، مناظر بھی، اس کے باوجود ہم سبق حاصل نہ کریں تو کیا سمجھدار ہیں؟ نہیں جی وہ فلانے جرنل کے زمانے میں یہ ہوا تھا، 300 سال پہلے فلانا، 150 سال پہلے فلانا، 500 سال پہلے فلانا بادشاہ، ان کی باتیں نکال رہے ہو۔ دین والوں کو بھی تو دیکھو، اگر تم نے ان بادشاہوں کا دیکھا تو دیکھو کہ وہ لوگ جو دنیا پہ راج کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، کیسے تباہ ہوئے، کتنا ناز تھا ان کو اپنی قوت پر، کتنی تھا، کیا ہوا ان کا انجام، وہ بھی دیکھو۔ اور اس وقت کورونا وائرس ہے جس کسی نے پھیلایا ہے، 7 کروڑ آدمی اس میں مبتلا ہو چکا ہے، اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب یا 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں مر چکے، صرف امریکہ میں ہی، باقی دنیا کے ملائیں تو پتہ نہیں کتنے 16-17 لاکھ آدمی کہتے ہیں اب تک مر چکے۔ تم نے جو بیماری وائرس پھیلائی ہے، آج اس کے سامنے کتنے لوگ بے بس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو قدرتی آفت ہوگی، کیا کر لوگے؟ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اونچی نہیں، بڑے بڑے گزرے، کوئی اپنے آپ کو رستم کہتا تھا، کوئی جناب کہتا تھا میں نے دنیا کو فتح کیا ہوا ہے، میرے یہاں طاقت اتنی، یہ وہ، مگر نمرود کہلانے والے کا حشر کیا ہوا؟ ایک مچھر سے اللہ نے مروایا، حالانکہ خدائی کے دعوے۔ فرعون غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ آج بھی اس کی لاش عبرت۔ تو مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا چاہیے، ایک تو دین کے حوالے سے بھی، دنیا کے حوالے سے بھی۔ تو جن کے عقیدے غلط ہیں ان کا حال بھی سنا نا۔ حسین علی نام ہے، وہاں بچرا میاں والی کا علاقہ، اس کا رہنے والا شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غوث پاک کی گستاخی کرتا تھا، اس کا انجام دنیا نے دیکھا۔ میں یہ قریب کی بات کر رہا ہوں، پرانی نہیں بتا رہا، قریب کی۔ شدید قسم کی گستاخی کرنے والا، یہاں تک اس نے کہا کہ اس نے خواب دیکھا کہ حضور گر رہے ہیں تو میں نے حضور کو اٹھایا، معاذ اللہ۔ اس نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھا کہ اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا، جب بندے کر لیتے ہیں تو علم ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ ایسا گستاخ، اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کی اندر آنتیں مڑ گئیں، اس کا پخانہ منہ سے نکلتا تھا، پھر ٹانگوں میں بھی بل آ گیا، پیشاب کرتا تھا تو اس کے منہ پہ پڑتا تھا۔ آج تک یہ اس کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا تھا اور وہاں تھا، اس کا انجام دنیا نے دیکھا۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، آپ کو یعنی سچی بات بتا رہا ہوں۔ اس کا شاگرد غلام خان راولپنڈی والا، جس کو یہ پتہ نہیں شیخ القرآن غلام اللہ خان کہتے ہیں، حالانکہ نام صرف غلام خان تھا، دبئی میں اس کی موت ہوئی۔ ایک رات تقریر کی اس نے نبی کے خلاف، اور تقریر کے بعد کہا کل تمہارے غوث کی خبر لوں گا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگلی رات اسٹیج پر آیا، حضور غوث پاک کے بارے میں پہلا جملہ ہی اس نے غلط کہا تو اس کی زبان باہر نکل آئی، اور اس پر آبلے پڑ گئے، منہ کتے جیسا ہو گیا۔
اسپتال لے گئے تو نرسیں بھاگ گئیں کیونکہ بستر سے اچھلتا تھا چھت تک اور پھر گرتا تھا. جن لوگوں نے وہاں پر جو موجود ان سے میں نے خود یعنی سنی ہیں یہ گواہیاں، یہ نہیں ہے کہ صرف نوائے وقت اخبار کی سرخی آج بھی اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے ڈبے میں بند کر کے بھیج دیا، لکھ دیا منہ دیکھنے کے قابل. جو نبی ولی کا گستاخ ہو یہ انجام ہوتا ہے. تو کیا ہمیں سبق سیکھنا چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. بے ادبوں کا حال برا. حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر صاحب اچھروی بڑے مشہور لاہور میں مناظر اعظم کہلاتے تھے. انہوں نے اس غلام خان کو کہا تھا تو آج نبی پاک کی گستاخیاں کرتا ہے، تو بھی مرے گا میں بھی مروں گا، تیرا منہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور میرا منہ سارے دیکھیں گے. نہیں ابھی تازہ مثال لے لو، خادم حسین رضوی صاحب تقریباً 42 گھنٹے وفات کے بعد ان کا جسم رکھا رہا ہے. کوئی کسی اسپتال میں نہیں، کسی برف خانے میں نہیں، 42 گھنٹے تقریباً رکھا رہا ہے. چہرہ اسی طرح چمکتا رہا یا نہیں رہا؟ اور دوسروں کے لیے کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ منہ دیکھنے کے قابل. جو نبی کی ولی کی گستاخی کرے پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید. تو ہمیں فرمایا دیکھو فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو اللہ کیسے پکڑتا ہے مجرموں کو جنہوں نے گستاخیاں بے ادبیاں کی ہیں، انکار کی ہیں، اللہ کی پکڑ کیسے ہوتی ہے. یہ دنیا قدرت کا مقابلہ کر سکتی اور ہمیں فرما دیا محبوب مسلمانوں ان کافروں کے انجام کا، ان کا برا حال دیکھ کر تم نے غم کھانا، ان کا انجام دیکھ کے غم نہیں کھانا. سبق سیکھنا ہے کہ ہم کہیں انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جتنی میں نے بیان کی ہے، اس میں بہت بڑا پیغام ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. آج رونا اس بات کا ہے کہ لوگ نہیں جی موسم بدل گیا ہوگا، موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں، یہ گستاخی پہ پکڑ ہوتی ہے. اور ڈرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کے مکر سے ہم نے دل تنگ نہیں ہونا اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. بہت یہ شور کرتے ہیں نا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے حبیب اور اے مسلمانوں، ان کے کہنے سے آپ نے دل تنگ نہیں. اور وہ آگے سے کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. اب یہاں جو بیان آپ کو سنانا ہے توجہ کریں. آج ساری دنیا مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے یا نہیں؟ کافر کبھی مسلمان کا دوست ہو سکتا نہیں جی. بڑے اچھے دوست ہیں، اللہ فرما رہا ہو نہیں سکتا اور تم کہتے ہو بڑے اچھے دوست ہیں. رسمی تو یہ تمہاری ہو گئی، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے تم سے تعلق جوڑیں گے، ورنہ وہ تمہارے دوست. جو اللہ کے وفادار نہیں تمہارے وفادار کہاں سے ہوں گے؟ اچھا، آج بھی تدبیریں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے. ابھی کل آپ کی حکومت نے بتایا کہ جی انڈیا والے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کیا کیا سازشیں کرتے رہے ہیں. کچھ اس میں سے لیک آؤٹ ہو گئی ہیں، باتیں پتہ چل گئی ہیں.
تو ہر وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کب؟ جب کہ ہم ایمان والے رہیں گے۔ ہم نے بھی تو انہی سے ہی امیدیں باندھ لی۔ آج میں کہوں غوث پاک مدد کرتے ہیں تو فتویٰ آ جاتا ہے شرک کا، کوئی کہے جی امریکہ مدد کرتا ہے تو اس وقت فتویٰ نہیں آتا، یہود و نصارہ کے بارے میں فتویٰ نہیں آتا، کوئی کہے کہ جی چائنا نے یا امریکہ نے مدد نہیں کی تو کامیاب نہیں ہوں گے، اس پہ فتویٰ۔ بھروسہ اللہ پہ ہے یا ان پہ ہے؟ بہرحال بتا رہا ہوں، یہ جو جتنی سازشیں کر رہے ہیں، اللہ جب چاہے جس کے چاہے داؤ کو اسی پہ پلٹ دے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ جو سورج ہے، یہ جو پرچم ہے، یہ تمہارا ہی چڑھا رہے گا۔ کب؟ جب کہ تم اللہ اس کے رسول کو راضی رکھو گے، ایمان میں پختہ رہو گے۔ کفر کا شور زیادہ ہوتا ہے، زور کم ہوتا ہے۔ شور زیادہ، زور کم۔ جب کبھی مقابلہ ہوا ہے وہ ہارتے ہیں یا نہیں ہارتے؟ مسلمان جس جذبے کے ساتھ جنگ کرتا ہے ان کے پاس وہ جذبہ نہیں۔ آپ کے 4 آدمی پوری جناب ان کی بٹالین کو بھگاتے رہے یا نہیں بھگاتے رہے؟ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ مقابلے کی تیاری ضرور کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی۔ تیاری کرنی ہے، ہمت نہیں۔ مومنوں کی فتح و نصرت، مومنوں کی کامیابی اس صورت میں کہ وہ ایمان والے رہیں، اللہ کے وفادار رہیں، تو اللہ کی مدد ان کو ضرور ملے گی، ضرور ملے گی۔ شرط کیا ہے؟ ایمان پہ پختہ رہے، یقین پہ پختہ رہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دل لگی، ٹھٹھا، تمسخر، مذاق، فن، جوک، قیامت کے لیے ایسی باتیں نہیں کرنی، کیونکہ قیامت نے آنا ہے، قیامت نے آنا ہے۔ یہ ہے جی کب آئے گی، یہ سوال بھی نہیں کرنا۔ ہم نے صرف ڈرنا ہے کہ تیاری کرنی ہے کہ ہمیں اس دن کوئی تکلیف نہ ہو۔ کفار پر دنیاوی عذاب جتنے آئے، نمونے موجود ہیں، مگر ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ تو قبر و حشر کا عذاب یہ لوگ خود بھی کیوں نہیں دیکھتے کہ بستیاں دھسا دی گئیں، لوگ کیسی کیسی تہذیبیں مٹ گئیں، مگر انہوں نے سیکھنا نہیں۔ ہمیں سیکھنا ہے، اور سیکھ کر خود کو درست رکھنا ہے۔ اب سنیں، اللہ توجہ، توجہ۔ بابا ہے نا بیچارہ، نہیں پتا کہ نعرہ کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا۔ بہرحال